بسم اللہ الرحمن الرحیم وشفاعۃ النبی علیہ السلام للمؤمنین المذنبین ولأہل الکبائر المستوجبین العقاب حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار ایمان والوں کے لیے شفاعت کرنا اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کی شفاعت کرنا ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت دو قسم کی ہوگی، ایک ہے شفاعت صغریٰ اور ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ آپ کی ایک شفاعت وہ ہے کہ جو تمام عالم کے افراد کے لیے ہے کہ حساب شروع ہو جائے، سب لوگ جمع ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارا حساب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا، کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کو نہیں کھانا، میں بھول گیا اور میں نے کھا لیا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کرو حساب شروع ہو جائے، فرمائیں گے میرے بس میں نہیں ہے، مجھے حکم تھا کہ آپ ہر کسی کے لیے دعا مانگو، اپنے اہل کے لیے دعا مانگو، تو میں نے سمجھا کہ میرا بیٹا اہل میں سے ہے، میں نے دعا مانگ لی، تو اللہ نے فرمایا کہ اہل سے مراد ہے ایمان والے، یہ ایمان والا نہیں ہے تو مجھے تو اپنا ڈر لگ رہا ہے۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم سے کہا جی آپ ہمارے لیے درخواست کرو، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کریں۔ کہا مجھے حکم تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہ مانگو، میں نے اپنے والد کے لیے مانگ لی، تو سمجھنے میں فرق پڑا، میں نے مانگ لی تو مجھے تو اپنا ڈر لگ رہا ہے، تو جب مجھے یقین ہو گیا کہ والد کفر پہ مرے گا تو پھر تو نہیں مانی، جب مجھے یہ توقع تھی کہ شاید ابھی مان لے تو میں نے مانگی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرو، یوں اگلا نبی پھر بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ دعا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ میں بھی اپنے آپ کو اس کا حل نہیں سمجھتا، تو پھر سارے اکٹھے ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ حساب شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ حساب شروع ہو جائے۔ جس طرح بس اوقات کسی شخص کا عدالت میں کیس ہو نا اور کیس شروع نہ ہو، تو بندے کہتے ہیں یار جج صاحب سے کو ہمارا کیس لگائیں، کیس شروع کریں، اور بھائی تمہارا کیس خطرناک ہے یار، سزا ہو جائے لیکن کیس شروع ہو، تنگ ہو کر بندہ کہتا ہے نا، تو لوگ اس حشر کے عالم کی پریشانی کو دیکھ کر کہیں گے کہ درخواست کرو کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرمائیں گے بلکہ آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چونکہ صفت جلال کے ساتھ ہوں گے، لمن الملک اليوم، تم بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر خود ہی جواب ہوگا، پہلے ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، جب جواب کوئی نہیں دے گا پھر خود فرمائیں گے اليوم للہ الواحد القہار، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے تعبیرات ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بات کو صفات کو آدمی کون سمجھا سکتا ہے، یعنی جیسے جلال جمال سے بدل جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب اب سجدے سر اٹھائیں، سل آپ مانگیں تو ہم آپ کو دیں گے، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، یعنی آپ مانگیں ہم دیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دیں۔ ایک آپ کی یہ سفارش ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اور جب حساب ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کی شفاعت ہوگی کہ اس کو معاف فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں۔ شفاعت کی روایات کئی ہیں، ایک روایت تو نابالغ بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، اور والدین کو نابالغ اولاد کے فوت ہونے کی وجہ سے جو وہ شفاعت کریں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے اور والدین کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ میرے 4 نابالغ بچے فوت ہوئے، میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں امید لگ جاتی ہے کہ شفاعت کا نصاب پورا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں 3 بچے ہیں، 3 فوت ہوں، 3 نہیں ہے تو 2 نہیں ہے تو 1، اور ہمارے اللہ پاک نے 4 لیے ہیں،
یہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ بڑے ہوتے تو پتہ نہیں فاسق ہوتے، کافر ہوتے، بڑے ہوتے نہ معلوم کیا دکھ دیتے، اللہ نے نابالغ اٹھا لیے اور اٹھانے کے بعد ہماری شفاعت کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے ثابت ہے، ایک شفاعت ہے شہید کے لیے، وہ 70 آدمیوں کے لیے شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کی سفارش سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ہوگا پھر عالم، یہ اپنے متبعین کے لیے سفارش کرے گا، جو اس کی بات مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور پھر ایک سفارش ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی، کہ وہ اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ یہ تو عام احادیث میں موجود ہے، اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے قیامت کے دن اللہ پاک سے جیسے بندہ جھگڑتا ہے نا، یوں جھگڑیں گے کہ یا اللہ ہمارے ساتھی تھے، ایمان والے تھے، جہنم میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لو۔ یہ جتنے نکال سکیں گے نکال لائیں گے، کچھ پھر بھی رہ جائیں گے، پھر اللہ سے عرض کریں گے، اللہ فرمائیں گے جن کے ایمان میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ۔ یہ جائیں گے، ان کو بھی لے آئیں گے، ان کے لیے اللہ پاک جنت کو ٹھنڈا فرما دیں گے، جہنم کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ کچھ اور بھی رہ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارجعوا، پھر جاؤ، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے ان کو بھی لے آؤ، یہ ان کو بھی لے آئیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو ان کے علم میں ہوں گے۔ جب یہ سارے کر چکیں گے پھر اللہ خود فرمائیں گے اب میری شفاعت دیکھو۔ حدیث پاک میں تو مٹھی ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے جو متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے اللہ کی مٹھی کیا ہے، صفت کیا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پھر جو اہل ایمان جہنم میں ہوں گے ان سب کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہے، اور باقی شفاعت بھی ہم مانتے ہیں۔ وَوَزْنُ الْأَعْمَالِ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ، اور اعمال کو قیامت کے دن ترازو میں تولنا یہ بھی برحق ہے اور ثابت ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر احسن عملا فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری صحیح بخاری کے آخر میں باب قائم فرماتے ہیں، بابٌ قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ قیامت کے دن اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اعمال زیادہ کس نے کیے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال اچھے کس نے کیے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آئے تو تحذیر الناس کی حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کا جواب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گستاخ رسول ہیں کہ امت کو اعمال میں نبی کے برابر مان رہے ہیں بلکہ نبی سے بڑھ کے مان رہے ہیں۔ حضرت بات سمجھا رہے ہیں کہ عقل والوں کے کمال 2 ہوتے ہیں، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی، اور پیغمبر کو جو نبوت ہے، نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں۔ نبوت کمال علمی ہے، اس پر ایک دلیل یہ ہے کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اگر ہو تو تھوڑا سا کم ہو۔ اب نبی کا اگر عمل کمال ہو، آپ کو ہمارے نبی کا کمال ہے کہ آپ نے 1 حج فرمایا تو کوئی کہے گا میرے ابا نے 10 حج کیے ہیں۔
آپ کو یہ نبی پاک کا کمال ہے کہ انہیں 4 عمرے فرمائے، کوئی کہے گا میرے دادا نے 20 کے ہیں۔ آپ کو یہ نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن ایک بار پڑھا ہے، کوئی کہے گا جی ہماری مسجد کے حافظ صاحب ہر سال 4 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے تو نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ نے 15 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہے گا جی فرض ہونے کے بعد، وہ کہے گا جی میرے ابا نے تو 50 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ اب عمل میں تو بظاہر امتی بڑھ جاتا ہے نا، پھر فرماتے ہیں کہ نبی کا علم، نبی کا کمال علم ہے، نبوت کمال علمی ہے، کوئی آدمی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باقی رہا اعمال، وہ بظاہر بڑھتا ہے، حقیقت میں آگے نہیں بڑھتا، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور وزن عمل کی بنیاد ہوگا حسن نیت، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، تذلل، اور اس خشوع کا مدار، وہ تواضع کا مدار ہے عظمت۔ جتنی کسی کی عظمت دل میں ہو اتنی اس کے بارے میں تواضع ہوتی ہے، اور تواضع کا مدار ہے معرفت، جتنی پہچان ہو اتنی تواضع ہوتی ہے، اور معرفت کا مدار ہے علم، جتنا علم ہو اتنی پہچان ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو اللہ کی ذات اور صفات کے علم ہے، ساری امت کے علم جمع کرو تو تنہا علم مصطفیٰ زیادہ ہے۔ نتیجہ جو پیغمبر کو خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں معرفت ہے، ساری امت کی معرفت جمع کرو تو تنہا حضور کی معرفت خدا کے بارے میں زیادہ ہے۔ نتیجہ جو تنہا پیغمبر پاک کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، پوری امت کی عظمت جمع کر لو تو جو حضور کے دل میں عظمت ہے وہ زیادہ ہے۔ نتیجہ جس تواضع سے حضور ایک حج فرماتے ہیں، امت کے کروڑوں حج بھی جس تواضع سے ہوتے ہیں، وہ ساری تواضع جمع کر لو تو تواضع مصطفیٰ زیادہ ہے۔ لہذا نبی کا ایک حج جس تواضع سے ادا ہوا ہے، امت کے کروڑوں حج بھی اس تواضع سے ادا نہیں ہوتے۔ نبی کا حج دیکھنے میں ایک ہے اور حقیقت میں کروڑوں حجوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ بظاہر امتی مساوی ہوتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے امتی نبی سے اعمال میں بھی نہیں بڑھ سکتا۔ وحوض النبی علیہ السلام حق، حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل حق ہے اور ثابت ہے۔ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر، اس کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، اس سے ہر آدمی پانی پیے گا سوائے کافر کے اور سوائے بدعتی آدمی کے۔ حوض کوثر پر بدعتی آدمی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک کے بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے برتن ایسے ہوں گے جیسے ستاروں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، اور حضور پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہ سب کو عطا فرما دے۔ والقصاص فیما بین الخصوم بالحسنات یوم القیامت حق، دنیا میں اگر کسی پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس زیادتی کا بدلہ نیکیوں کے ساتھ دلایا جائے گا، یہ ثابت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ حَسَنَاتٌ فَطَرَحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ، اور اگر بدلے میں نیکی دینے کے لیے نہیں ہے تو جس نے ظلم کیا اس کے گناہ مظلوم کو دے کر حساب برابر کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم اور دنانیر پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، لیکن اس نے لوگوں پر زیادتیاں کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ زیادتیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لوگوں کو دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے، تو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے غریب آدمی۔ آپ اس سے اندازہ فرماؤ، کسی آدمی کی چوری کرنا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کو ستانا، کسی کی غیبت کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، کسی کے بارے میں نازیبا حرکتیں کرنا، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ پیغمبر ان کو سمجھاؤ، میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے، اپنے اعمال دنیا میں تباہ و برباد کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے۔
حدیث پاک میں ہے دنیا میں 2 بکریاں ہیں، ایک بکری کے سینگ ہیں اور ایک کے سینگ نہیں۔ سینگ والی بکری اس کو مارتی ہے کہ جس کے سینگ نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان دونوں بکریوں کھڑا فرمائیں گے، تو جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اسے سینگ دے دیں گے، جس کے تھے اس کے ختم فرما دیں گے، اور اب فرمائیں گے اپنا بدلہ لو۔ وہ اپنا بدلہ لے گی، جب بدلہ لے چکی ہوگی اللہ فرمائیں گے اب دونوں مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت قیامت کے دن قرآن کریم کہتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے کاش آج مجھے بھی مٹی میں ملا دیا جائے، لیکن وہاں کاش کاش ہی رہ جائے گی، مٹی میں ملنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی پہ زیادتی نہ کرنا، دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرنا، دنیا میں کسی کا حق نہ چھیننا اور حق نہ کھانا۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سوچو کہ موت کے بعد کیا بنے گا، آپ ذرا غور فرماؤ کہ ہمارا موت کے بعد کیا بنے گا۔ بل جنت والنار مخلوقتان اليوم، جنت اور جہنم آج بھی پیدا شدہ ہیں، یعنی جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ لا تفنیان ابدا، اب جنت اور جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ اعتراض قرآن کریم میں کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، تو جنت اور جہنم تو فنا نہیں ہوگی، تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ، ہم نے کہا قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کل من علیہ فان، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کے ما سوا فنا ہوگی، اس کا معنی ہے ہر چیز اللہ کے ما سوا فنا ہو سکتی ہے۔ ایک ہے فنائے عملی کہ فنا ہوگی، ایک ہے فنائے امکانی کہ فنا ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فنا ہوگی، یہ فرمایا کہ فنا ہو سکتی ہے۔ تو جنت اور جہنم فنا ہو سکتی ہے مگر ہوگی نہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو فنا ہو سکتی بھی نہیں۔ تو جنت اور جہنم میں فنائے عملی نہیں، فنائے امکانی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں فنائے عملی بھی نہیں اور فنائے امکانی بھی نہیں۔ ولا تموت الحور العین ابدا، اور حور عین اس پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی اس کا مطلب کہ اس کو بھی پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اس کی خصوصیت بتائی ہے، یہ اوروں حوروں سے ممتاز ہے، ورنہ جس حور کو پیدا کر دیا اس پر موت نہیں آئے گی، نہ حور پر آئے گی نہ حور والے پر آئے گی، کسی پر بھی نہیں آئے گی، نہ حوریں مرے گی نہ حور والے مریں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں جی۔ ولا یفنا عقاب اللہ ولا ثوابہ، اللہ کی سزا جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی طرف سے عطا جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی سرمدہ۔ واللہ تعالی یہدی من یشاء فضلا منہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے کرم سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ عَدْلًا مِّنْهُ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں قانون کے مطابق گمراہ فرماتے ہیں۔ اسباب ضلالت اختیار یہ کرتا ہے اور گمراہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَإِضْلَالُهُ خِذْلَانُهُ، اور اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا یہی اللہ کا رسوا کر دینا ہے۔ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ اللہ یوفق العبد الی ما یرضاہ عنہ، اور اللہ کا کسی کو رسوا کرنا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کے اسباب ہی بندے کو عطا نہ کریں۔ وہ عدل منہم، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کا کرم ہے، ایک اللہ کا قانون ایک اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائیں اور اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو رسوائی چاہتا ہے، اللہ اسی کے اسباب عطا فرماتے ہیں، یہ قانون ہے۔ باقی اللہ اس کے مخالف کرنا چاہیں اور کرم فرمانا چاہیں تو اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ وَقَضَى عُقُوبَةُ الْمَخْذُولِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، اسی طرح وہ آدمی جس کو رسوا کیا جا رہا ہے اس کو گناہ پر سزا دینا یہ اللہ کا عدل ہے، قانون ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن نَّقُولَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیطان جبراً مومن سے ایمان کو چھین لیتا ہے، قہراً غالب آ کر چھین لیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ بلاکن نقول، ہم کہتے ہیں العبد یدع الایمان، جب بندہ اپنے اختیار سے ایمان چھوڑ دیتا ہے فحینئذ یسلب منہ الشیطان، وہاں شیطان اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان جبراً چھینتا ہے، غالب آتا ہے، جب بندہ چھوڑتا ہے تو پھر شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔
وسوال منکر و نکیر حق کائن فی القبر، اور قبر میں منکر اور نکیر دو فرشتوں کا سوال کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ وإعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، اور جسم کی طرف قبر میں روح کا لوٹا دینا یہ بھی برحق ہے اور ثابت ہے۔ اب دیکھو نا حنفیت کا موقف کیا ہے، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، کہ روح کا جسم کی طرف لوٹا دینا، روح کا بدن کی طرف لوٹا دینا آدمی کی قبر میں یہ بالکل حق ہے اور ثابت ہے۔ تو اعادہ روح کا ایک معنی ہوتا ہے کہ روح کو لوٹا دیا جائے جسم کی طرف بجمیع اجزائہ، یعنی جسم کے تمام اجزاء کی طرف، خواہ وہ اجزاء متفرق ہوں خواہ وہ اجزاء مجتمع ہوں۔ جیسے شہید ہے اس کا جسم مجتمع ہے، اور ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس آدمی کے اجزاء کو دیکھو کچھ دن کے بعد مٹی کے ذرے بدل جاتے ہیں، اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ اور بس اوقات ایک شہید ایسا ہوتا ہے کہ جس کے جسم کے اجزاء محفوظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، کہ گولہ گرتا ہے، کہیں اور اس کے اوپر حادثہ ایسا ہوتا ہے جو اس کا جسم ذروں میں بکھر جاتا ہے، تو تمام اجزاء کے ساتھ اللہ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ اسی جوڑ دینے ہی کو اعادۃ الروح کہا جاتا ہے۔ وَزَقْتَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ حَقٌّ كَائِنُ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ، قبر کا دبانا، قبر کا تنگ ہونا، اور اسی طرح قبر میں عذاب کا ہونا یہ کفار کے لیے تو حق یقیناً ہے، بل بعض اسات المومنین، اور مومنین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کی قبر تنگ بھی ہوگی خواہ وہ نافرمان ہو، ہر مومن کو قبر میں تکلیف بھی ہوگی خواہ وہ نافرمان ہو۔ کافر کے لیے تو دونوں باتیں ہونا یقیناً ہے، اور نافرمان مومن کے لیے یقیناً نہیں، ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تفصیل سے بات اس پر ہو چکی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَائِزٌ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِسِيَّةِ، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جس کو علماء نے غیر عربی میں نقل کیا ہو تو نقل کرنا جائز ہے، سوائے ید کے کہ فارسی میں اس کو دست کہنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقَالَ بروئے خدا بلا تشبیہ ولا کیفیہ، بروئے خدا بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت کے کہنا جائز ہے۔ یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، امام صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور عربی کے علاوہ اگر اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو بطور صفت کے نہیں بطور عضو کے ہو ہمیشہ، تو ایسے لفظ کو عربی کے علاوہ عجمی زبان میں ترجمے کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس لفظ کا عربی کے علاوہ ترجمہ کیا جائے اور غیر عربی میں، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بطور کوئی عضو اس کا معنی نہ لیا جائے، کسی صفت کے طور پہ لیا جائے، تو ایسا کہنا جائز ہے۔ اب امام صاحب فارسی فرما رہے ہیں، فارسی سے مراد ہے عجمی، عربی زبان نہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں ید، فارسی زبان میں اگر ید کا معنی دست بغیر اضافت کے استعمال کریں تو دست کا معنی ہمیشہ ہاتھ ہی ہوتا ہے، لہٰذا ید کا معنی دست کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وجہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا معنی فارسی میں ہمیشہ چہرہ نہیں کرتے، کبھی وجہ کا معنی آمنے سامنے بھی ہوتا ہے، مواجہہ، آمنے سامنے، اس لیے فارسی میں وجہ خدا کو اور روح خدا سے تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، لیکن ید کو ہاتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری فارسی زبان میں جب ید بغیر کسی اضافت کے ہو تو اس کا معنی دست صرف ہاتھ ہی ہوتا ہے، لہذا فارسی میں ید کو دست نہیں کہہ سکتے، البتہ فارسی میں وجہ خدا کو روح خدا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ تو یہ امام سے فرماتے ہیں کہ اس کو ید کو فارسی میں دست کہنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں اللہ وجہ و رب کو یہ روح خدا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاص تشبیہ بھی نہ ہو اور خاص کیفیت بھی نہ ہو۔ باقی تفصیلاً یدن وغیرہ پر بات میں کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے نا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى
ولا بودہ من طریق طول المسافت و قصرہا ولیکن علی مان الکرامت والہوان۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ لیکن نہیں ہے، اصل عبارت ہے لا، اس نسخے میں لیکن غلط لکھا گیا ہے۔ عبارت کیا ہے؟ لا، توجہ رکھنا۔ ولیس قرب اللہ ولا بودہ من طریق طول المسافت و قصرہا ولا علی مان الکرامت والہوان والمطیع قریب منہ بلا کیف والعاصی بعید منہ بلا کیف والقرب والبعد والاقبال یقع علی الناجی وکذالک جوارہ فی الجنہ والوقوف بین یدیہ بلا کیف۔ ترجمہ پڑھ لو پھر میں بات سمجھاتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندے کے قریب ہونا یا اللہ کا بندے سے دور ہونا یہ حصی طور پر نہیں ہے، بطور مسافت کے نہیں ہے کہ جیسے بندہ بندے سے دور ہو تو فاصلے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ بندے کے قریب ہو یا بندے سے دور ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہو، اس طرح دوری اور قربت نہیں ہوتی۔ ولا علی مان الکرامت والہوان، اور نہ ہی جب بندہ اللہ بندے کے قریب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہے، اللہ بندے کو عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ بندے پہ مہربانی فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ بندے سے دور ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، یہ معنی نہیں کرنا۔ ترجمہ اچھی طرح سمجھ لو۔ والمطیع قریب منہ، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کرنے والا اللہ کے قریب ہے، لیکن اس قریب ہونے کی خاص کیفیت نہیں ہے۔ والعاصی بعید منہ بلا کیف، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ یہ دور فاصلے والا تو نہیں ہے، لیکن یہاں دور کہہ سکتے ہیں، مطلب کیا ہے ہم بتاتے ہیں، لیکن اس کی خاص کوئی کیفیت نہیں ہے۔ والقرب والبعد والاقبال، یا اقبال کیا گیا والاعراض، یعنی متن کا حصہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے قریب ہونا اور بندے کا دور ہونا، والاقبال اور متوجہ ہونا، والاعراض ہو اور بندہ کا اللہ سے اعراض کرنا، من اعرض عن ذکری، بندے کا اعراض کرنا، یقع علی المناجی، یہ بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ جِوَارُهُ فِي الْجَنَّةِ، بندہ اللہ کے قریب ہے، یہ بندے کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفٍ، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے بغیر کسی کیفیت کے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ بندے کے سامنے ہے بغیر کیفیت کے، مطلب سمجھنا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرب اور بعد کبھی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف، اور قرب اور بعد کی نسبت کبھی ہوتی ہے بندے کی طرف۔ حدیث پاک میں ہے ان السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اب دیکھو قرب اور بعد کی نسبت بندے کی طرف ہے نا، بندہ قریب ہوتا ہے اور بندہ دور۔ اور کبھی حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم بندے کے قریب ہیں۔ اب یہ نہیں بندہ قریب ہے، ہم قریب ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، کس وقت؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب ایک ہے قرب اور بعد کی نسبت بندے کی طرف، ایک ہے قرب اور بعد کی نسبت اللہ کی طرف، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب قرب کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اب یہ خدا کی صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے، نہ یہاں پر مسافت کے اعتبار سے قرب اور بعد ہے، اور نہ ہی عزت اور ذلت کے اعتبار سے قرب اور بعد ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم ہے۔ ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جیسے مسافت ہے ویسے قریب ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم بندے پر مہربان ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ بندہ اللہ کے قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہے، اقترب، اے بندے اللہ کے قریب ہو جا، اے الی رضاہ، بندے کی اللہ کی رضا کے قریب ہو جا۔ بندہ اللہ کے قریب ہے یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہے، بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کرم کے قریب ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب قرب اور بعد کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ صفت ہے
جو متشابہات میں سے ہے، نہ وہاں پر قرب اور بعد حسی مراد ہے جسے مسافت کہتے ہیں، نہ قرب اور بعد معنوی مراد ہے جسے کرامت اور اہانت کہتے ہیں، بلکہ متشابہات میں سے۔ اور جب قرب اور بعد کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اب قرب اور بعد سے مراد رحمت کے قریب ہونا، اللہ کے رضا کے قریب ہونا۔ یہاں پر قرب حسی مسافت تو نہیں ہوگی، ہاں البتہ قرب معنوی اللہ کے رضا کے قریب ہونا مراد ہوگا۔ اب دیکھو ترجمہ، دیکھو ذرا، وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کا بندے کے قریب ہونا اور بندہ سے دور ہونا یہ مسافت نہیں ہے کہ قرب حسی ہو، وَلَا عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ، اور نہ یہ معنوی ہے کہ مقصد ذلیل اور رسوا کرنا یا بندے پر کرم کرنا ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَالْمُطِيعُ قَرِيبٌ مِّنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالْعَاصِي بَعِيدٌ مِّنْهُ بِلَا كَيْفٍ، اور اطاعت کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے بغیر کسی کیفیت کے، عاصی نافرمان اللہ سے دور ہوتا ہے بغیر کیفیت کے۔ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِي، یہ قریب ہونا اور دور ہونا یہ مناجات کرنے والے بندے کے اعتبار سے ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جِوَارُهُ فِي الْجَنَّةِ، بندہ جنت میں اللہ کے پڑوس میں ہوگا، کیا معنی؟ اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، اللہ کی رضا کے قریب ہوگا۔ بَالْوَقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ معنی نہیں الیاذ باللہ کوئی اللہ کا جسم ہے اور بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے، وہاں حسن کھڑا ہونا مراد نہیں ہوگا، بلکہ کھڑا ہونا معنوی ہوگا، یعنی بندہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ کھڑا ہونا کیسے ہے؟ بغیر کیفیت کے، اس کی کوئی خاص کیفیت مراد نہیں ہے۔ وَالْقُرْآنُ مُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ وَفِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبًا، اور مصاحف میں لکھا جاتا رہا۔ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَّةٌ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْعِظَمِ إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيلَةَ الذِّكْرِ وَالْمَذْكُورِ مِثْلَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا جَلَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظْمَتُهُ وَصِفَاتُهُ۔ میرا خیال ہے پہلے مطلب سمجھ لیں پھر ترجمہ سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے پہلی بات کے پہلے ترجمہ کیا نا تو آپ الجھن میں پڑ گئے، مطلب سمجھا کے ترجمہ کیا تو الجھن دور ہوگی، تو پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں پھر ذرا ترجمہ دے گی۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایک آیت کے معنی کو دوسرے معنی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ زیادہ عظمت والا کلام ہے بنسبت من شر الوسواس الخناس کے۔ نانا جو عظمت ان لفظوں کی ہے وہی عظمت ان لفظوں کی ہے۔ الحمد کو بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے تو من شر الوسواس کو بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو اگر غسل جنابت ہو تو پڑھنا جائز نہیں ہے، تو من شر الوسواس الخناس کو بھی غسل جنابت و زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ لفظی عظمت دونوں کی ایک جیسی ہے، تمام آیات کی لفظی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جو معنوی عظمت ہے، لفظی فضیلت میں فرق بھی نہیں ہے اور معنوی عظمت میں فرق بھی نہیں ہے۔ بھائی الحمد یہ بہت اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس کا معنی ہے تعریف۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الناس اس کی عظمت کم ہے، کیوں؟ اس کا معنی لوگ ہیں نا۔ فرمایا قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا اور جو الفاظ ہیں، لفظی عظمت میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر اور ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اور ہوتا ہے، اور معنوی عظمت میں بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ نہ ایک آیت کو دوسری آیت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظاً فضیلت ہے، یہ پڑھو تو ثواب زیادہ ہے، یہ پڑھو تو ثواب کم ہے، ایسا نہیں ہے۔
آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤ تو جائز نہیں ہے، اور اس آیت کو لگاؤ تو جائز ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں جنابت کی حالت میں تو جائز نہیں ہے، اور اس آیت کو پڑھیں تو جائز ہے۔ لفظی فضیلت میں تمام آیات برابر ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو ان کی معنوی عظمت ہے کہ چونکہ الحمد کا معنی تعریف ہے، لہٰذا اس پہ اجر زیادہ ہوگا، اس پہ اجر زیادہ ہوگا، اور اس لفظ کا معنی جہنم ہے تو اس پہ اجر کم ہوگا۔ فرمایا نا، جتنی فضیلت الحمد، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4 اور الحمد، جتنا ثواب ان پر ہے نا، اگر کسی اور لفظ پہ 5 ہوں گے تو بے شک اس کا معنی ایسے کمزور ہو، اجر اتنا ہی ہوگا۔ تو نہ لفظاً فضیلت میں فرق ہے اور نہ معنوی عظمت میں کوئی فرق ہے۔ آیات القرآن فی معنی کلام اللہ، معنی الکلام، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا کلام اللہ کے معنی کے اعتبار سے یہ ساری برابر ہیں۔ فی الفضیلت ای فضیلت لفظیہ، والعظم ای عظم المعنویہ، فضیلت کا تعلق الفاظ سے ہے اور عظمت کا تعلق معنی سے۔ الا ان لبعضھا، فرمایا ہاں البتہ ایک بات ہے، سمجھے، ہاں ایک بات ہے، قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں جس ذات کا ذکر ہے وہ ذات اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب اس کی فضیلت اس وجہ سے تو برابر ہے کہ دونوں قرآن ہیں، لیکن اس وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے کہ جس کا ذکر ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب لفظی عظمت دیکھو گے، فضیلت دیکھو گے تو جو اس کی ہے وہی آگے ایاک نعبد کی بھی ہے، لیکن جو اللہ ہے نعبد میں نحن بندہ ہے، کہاں بندے کا مرتبہ کہاں اللہ کا مرتبہ۔ تو جب اس مذکور کو دیکھیں گے نا تو پھر بس اوقات بعض آیات کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ ہاں اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ مگر کبھی کبھی ہاں کہہ لیا کرو، ہاں کر لیا کرو، کبھی کبھی ہاں کہہ لیا کرو۔ ہاں ان لبعضھا، بعض آیات ایسی ہیں اس میں ذکر یعنی الفاظ مذکور جس کا تذکرہ ہے، جیسے آیت الکرسی، ان کی فضیلت دوسروں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر ہے اللہ کی جلال، اللہ کی عظمت جلال کا، اللہ کی صفت جلال کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی صفات کا۔ فاجتمعت فیہ فضیلتان، اس میں 2 فضیلتیں جمع ہو گئیں، فضیلت الذکر، ایک الفاظ کی فضیلت، اور فضیلت المذکور، اور ایک جس کو ذکر کیا گیا اس کی فضیلت۔ بل بعضھا فضیلت الذکر فحسب، اور بعض ایسے ہیں وہاں قرآن کے الفاظ کی فضیلت تو ہوتی ہے لیکن جس کو ذکر کیا گیا ہے اس کی فضیلت وہاں موجود نہیں ہوتی، جیسے مثل قصۃ الکفار، کفار کا قصہ دیکھو، ولیس للمذکور فیہا فضل، اب کفار کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، کفار کی کوئی فضیلت، وہم الکفار، وہ تو کافر ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھو ایک ہے لفظ رحمت اللہ، قرآن میں ہے نا، ان رحمت اللہ قرآن میں ہے نا، فنجعل لعنت اللہ، یہ لعنت کا لفظ بھی کہاں ہے؟ رحمت کے لفظ را حا میم تا، کتنے؟ 4، اور لعنت کے لفظ، اب دیکھو جو ثواب رحمت کے پڑھنے پر ہے وہی ثواب لفظ لعنت کے پڑھنے پر ہے، فضیلت لفظی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب باوجود اس کے کہ رحمت کا معنی مہربانی ہے اور لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے، باوجود اس کے کہ اس کے معنی کی طرف رغبت ہے، لیکن معنی کو دیکھیں گے تب بھی لعنت اللہ کے لفظ کو رحمت کے لفظ پہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں کہ وہ مذکور ایسا ہوتا ہے اس کو فضیلت دوسرے مذکور پر ہوتی ہے۔ اب کہیں ذکر ہے کفار کا، کہیں ذکر ہے اللہ کا، تو اللہ کی ذات کو جا اور کفار کی ذات کو جا، اب ان کو فضیلت لفظیہ تو نہیں، ہاں البتہ معنوی یہاں پر مل جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَّةٌ فِي الْعِظَمِ وَالْفَضْلِ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا، کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے نام اللہ والصفات الرحمن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کہیں گے تو اس کے اندر عظمت زیادہ ہوگی
اور اگر ہم الرحمن کہیں گے تو اس کے اندر عظمت کم ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کلھا مستویۃن، یہ تمام کے تمام یہ صفات کے اندر برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو جی الرحمن کہیں تو اللہ کی عظمت زیادہ ہے، الرحیم کہیں تو عظمت کم ہے۔ اللہ کی رحمت الرحمن کا ذکر کریں تو زیادہ ہے، اور قہار کا کریں تو عظمت کم ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ، اللہ کے اسماء اللہ کے وہ ذاتی ہوں یا اسماء حسنہ صفاتی ہوں یا اللہ کی صفات ہوں، کلھا مستویۃ فی العظم والفضل، یہ لفظی فضیلت میں بھی اور معنوی عظمت کے اندر بھی مساوی ہے۔ کسی ایک لفظ کی وجہ سے عظمت بڑھ جائے ایسا نہیں ہے، ایک لفظ ذکر کریں تو صرف لفظ من حیث لفظ اجر زیادہ ملے ایسا بھی نہیں ہے، یہ برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فوالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ، الفقہ الاکبر کے دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں ہے کفر پہ موت آئی اور ایک نسخے میں ہے کہ موت پر کفر پر نہیں ایمان پر موت آئی۔ اب بات سمجھنا، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول آ جائیں اور دونوں قولوں کی بنیاد مختلف قسم کے دلائل ہوں، بعض دلائل کا تقاضا ہے کہ ایمان پر وفات ہے اور بعض دلائل کا تقاضا ہے کہ کفر پر موت ہے۔ اب امام صاحب کے دو قول آگے، ہمیں ایک قول پہ اڑ نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا دونوں قولوں میں سے امام صاحب کا قول بیان کرنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، کس قول کے بیان کرنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور کس قول کے بیان کرنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جب دونوں قول امام صاحب کے ہیں تو ہم امام صاحب کا وہ قول پیش کریں کہ جس قول سے لڑائی بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو اور امت کے دلوں میں مزید عظمت آ جائے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ حضرت امام صاحب کا قول یہ لے لے کہ اللہ کے نبی کے دونوں یعنی والدین، والدہ اور والد یہ ایمان پر فوت ہوئے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس لیے اس نسخے پر آپ نے ڈٹ نہیں جانا، نسخے دونوں قسم کے ہیں، ایک میں عبارت کفر والی ہے کہ کفر پر خاتمہ اور ایک میں عبارت موت والی ہے کہ موت پر خاتمہ ہوا۔ اب بسا اوقات جو بعضوں کو شبہ ہوتا ہے نا، جی کفر پر نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، بھئی جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت تک امت پر آپ کا کلمہ پڑھنا فرض ہی نہیں تھا، اگر نہیں پڑھا تو کفر کیسے ہو گیا؟ کفر کیسے ہو گیا؟ جب حضور کے والد کے بارے میں آپ کہیں کہ جی آپ کا شرک کہیں سے ثابت نہیں ہے تو پھر توحید ہوگی جو ایمان ہے، تو میں بلا وجہ ان کو کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم دوسرا قول کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کو ترجیح دے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اپنے خود اسلاف اور اکابرین میں سے اگر کسی مسئلے پر دو قول آ جائیں تو آپ یہ دیکھا کرو آپ کے علاقے میں کون سا قول زیادہ مفید ہے، اسی کے مطابق عمل کر لیا کرو۔ وہ بھی ہمارے بزرگوں کا قول ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے بزرگوں کا قول ہوتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے بعض مشائخ فرمائیں کہ بھی بینکنگ کا جتنا نظام ہے سارا حرام ہے، اور بعض فرمائیں نہیں فلاں بینک کا نظام ٹھیک ہے اور فلاں ٹھیک نہیں، تو جو کسی کو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے بزرگ ہیں نا، تو آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے نا، اسی میں کھول لیں جس کو آپ کے بزرگ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان پر اعتماد کر لیں۔ نہیں جی فلاں نے کہا ٹھیک نہیں ہے، بھئی جو فلاں نے کہا ٹھیک نہیں وہ بھی بزرگ ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بزرگ ہیں، تو آپ ان کی رائے لے لو، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ الیکٹرانک میڈیا دین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، فلاں فرما رہے ہیں، اور جائز ہے فلاں فرما رہے ہیں، تو جو جائز فرما رہے ہیں وہ بھی تو اپنے ہی ہیں نا، اور جو جائز نہیں فرما رہے وہ بھی اپنے ہی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو رائے پسند ہے جواز والی، آپ الیکٹرانک میڈیا استعمال کر لیں، دوسروں کو برا نہ کہیں، سخت نہ کہیں، تنگ نہ کہیں، اور آپ کی رائے ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ نہ کریں، لیکن جو کرتے ہیں ان کو برا نہ کہیں، شہرت کا بھوکا نہ کہیں، ان کو لیڈر بننے والا نہ کہیں، یہ نہ کہ یہ ریاکار ہیں ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہ دیں۔
اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو مفتیان کرام مجھ سے پہلے فرما چکے ہیں، اس پر تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، بھئی ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے، لہذا دونوں رائے کا اہتمام کیا جائے، دونوں رائے کا احترام کیا جائے۔ وقاسم وعمہ ابو طالب مات کافرا، اور آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ایمان پہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر بھی فرمایا تھا، جب ان کی عمر آخری تھی ابو طالب کی، ابو طالب سے فرمایا میرے کان میں کہہ دو کلمہ پڑھ لو میں تمہاری سفارش کروں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ مرتے وقت تو ڈر گیا آگ سے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اخترت النار علی الآر، کلمہ پڑھوں تو تانے ملیں گے، نہ پینوں تو آگ ملے گی۔ اے محمد میں آگ تو سہ سکتا ہوں، تانے نہیں سہ سکتا۔ یہ کی اور دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ بولو کتنے تھے؟ علماء کے 2 قول ہیں، 3 قول ہیں، کتنے تھے؟ 10۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت عباس نے کلمہ پڑھا ہے، ابو طالب کے بیٹے علی نے کلمہ پڑھا ہے، ابو طالب کے بیٹے عقیل نے کلمہ پڑھا ہے، اور جعفر نے پڑھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سادات کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، حضور کے خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ، ان کی اولاد۔ حضرت حضور کا خاندان تو بنو ہاشم ہے نا، ان میں کلمہ کس نے پڑھا؟ حمزہ، ان کی اولاد۔ نمبر 2 کلمہ پڑھا عباس، ان کی اولاد۔ نمبر 3 ابو طالب نے نہیں پڑھا، ان کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا۔ یہ ہے وہ خاندان نبوت جن کی اولاد کے لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ جن کے لیے جائز نہیں وہ کون ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ وفاطمہ تو ورقیہ تو وقاسم وطاہر وابراہیم کانوا بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے ہیں 3، سب سے بڑے قاسم، اس کے بعد عبداللہ جن کا نام طاہر بھی ہے طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں جو نابالغ کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی بیٹیاں سب سے بڑی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور اس کے بعد فاطمہ۔ حضرت زینب کے شوہر کا نام ہے لقیط بن الربیع۔ کیا نام ہے؟ لام قاف موٹا قصور والا، یا اور تا تو لقیط۔ اور حضرت رقیہ کے شوہر عثمان، ان کی وفات کے بعد ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت فاطمہ جن کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ۔ تو پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے 3 داماد ہیں، جبکہ رقیہ اور ام کلثوم پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں گئی تھی۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب اتری تو ابو لہب نے کہا تھا ان دونوں کو طلاق دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں وہ ہیں کہ جو رخصتی سے پہلے ان کو طلاق ہو گئی تھی، اور یہ دونوں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ چاروں حضور کی بیٹیاں ہیں۔ بَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ التَّوْحِيدِ، اور جب کسی انسان پر کوئی توحید کا باریک مسئلہ مشکل ہو جائے، کسی انسان کو توحید کا باریک مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ کیا کرے؟ فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ، اس کو چاہیے کہ فی الحال تو اعتقاد رکھے ما هو الصواب عند اللہ، جو اللہ کے یہاں ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ الا ان یجد عالما، ہاں عالم تلاش کرے، جب عالم مل جائے فیسألہ، اس سے پوچھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب تک کوئی عالم نہ ملے تو توحید کی باریکیوں میں نہ جائے، اور یہ کہ جو اللہ کے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بھائی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور جب عالم مل جائے تو اس سے پوچھے۔ ولا یسعہ تاخیر الطلب، اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عالم کو تلاش نہ کرے، فوراً تلاش کرے۔
ولا یعذر بالتوقف فیہ، اور چونکہ عالم نہیں مل رہا، عالم تلاش بھی نہیں کرتا، تو توقف کیا ہوا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تلاش کرے اور محنت کرے۔ وَيُكْفَرُ إِن وَقَفَ فِي، اور اگر عالم کو تلاش نہیں کرتا اور توحید و صفات میں توقف کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، عالم کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں پوچھ رہا۔ وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ وَمَنْ رَدَّهُ فَمُبْتَدِعٌ ضَالٌ، اور معراج کا واقعہ حق اور سچ ہے، جو اس کا انکار کرے وہ عقیدے کے اعتبار سے بدعتی ہے، ضالٌ اور گمراہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بندہ مسلمان ہوتا ہے اور انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا اقرار کرے تو اہل السنت ہوتا ہے، اور جب انکار کرے تو اہل بدعت ہوتا ہے۔ معراج کے بارے میں 3 سفر ہیں، ایک مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہ سفر وہ ہے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، یہاں سے لے کے آسمان تک، یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا انکار کرے تو بدعتی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کے جو واقعات ہیں وہ خبر مشہور سے ثابت نہیں ہے، اگر اس کا انکار کرے تو فاسق ہوگا۔ تو معراج کے 3 حصے ہیں، ہر حصے کا حکم الگ ہے۔ وخروج الدجال، یہ علامات قیامت بیان کی ہیں کہ دجال نکلے گا، یہ تو آپ نے علامات میں، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے بار بار پڑھا اور سنا ہے دجال کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے، طلوع الشمس من مغربہا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں، نازل۔ وسائر علامات یوم القیامہ، اور قیامت کی جتنی بھی علامات ہیں، چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی، علامہ وردت بالاخبار الصحیحہ حق کائن، جو صحیح روایات سے ثابت ہیں وہ حق ہے اور ثابت ہیں۔ واللہ تعالی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرح رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایھا رب الکریم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جنہیں دورہ حدیث کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں توجہ رکھیں ذرا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے دورہ تحقیق المسائل میں یہ معمول ہے کہ دورہ تحقیق المسائل کے اندر جن طلباء نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے ان کو اجازت حدیث دیتے ہیں، جنہیں دورہ حدیث نہیں کیا ہوا ان کے نہیں دیتے۔ ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہم کسی کے مزاج پر تنقید نہیں کرتے تو لوگ ہمارے مزاج پہ کیوں کریں گے بھائی؟ ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ تو جن حضرات نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک حدیث پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کے ان کو حدیث پاک کی اجازت دے دیں۔ یہ صرف ان کے لیے جنہیں دورہ حدیث کیا ہوا ہے۔ آپ حضرات کے نام دفتر میں لکھے ہوئے ہیں، آگے فاضل لکھا ہوا ہے، اگر نہیں لکھا ہوا تو صبح آپ بتا دینا، اس لیے کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ جس کو اجازت حدیث دیتے ہیں اس کو اجازت حدیث کی سند بھی دیتے ہیں۔ ہمارے کام زبانی نہیں ہوتے، پکے ٹھکے ہوتے ہیں، بھائی پکا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے نا مجھے اجازت حدیث ہے، وہ جی میرے پاس سند نہیں ہے، آپ سمجھنا کہ ہو سکتا ہے بات ٹھیک نہ ہو۔ یوں ہو سکتا ہے آدمی کی سفر میں ہو، دوران سفر ایسی بات ہوئی ہو، مجھ سے کوئی دوران سفر بھی لے، میں کہتا ہوں واٹس ایپ ہے، جی ہے، نمبر دو، ہم تمہیں اجازت حدیث کی سند بھیجیں گے تاکہ تمہارے پاس ایک پختہ بات ہونی چاہیے، مجھے اجازت حدیث فلاں بندے سے بھی ہے، حدیث پاک سننے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث مبارک جو ابھی مولانا عاطف صاحب نے پڑھی ہے یہ مسند الامام اعظم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں امام اعظم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اور اس حدیث کو کہتے ہیں احادی، جہاں محدث اور نبی کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ بتاؤ امام حنیفہ کی سند کتنی عالی ہے؟ اتنی بڑی عالی، اتنی بلند سند کس کی ہوگی دنیا میں؟ اتنی بلند سند دنیا میں کس کی ہوگی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ہم نے مسند الامام اعظم کی حدیث کا انتخاب اجازت حدیث کے لیے کیوں کیا ہے؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ کی سند کتنی عالی ہے، حضرت امام صاحب کتنے بڑے محدث تھے۔ کتاب الوصایا میں ہے، آپ نے اپنے بیٹے حماد کو فرمایا، میرا بیٹا میں تجھے 4 حدیثیں سنا رہا ہوں، لیکن یہ حدیثیں کون سی ہیں؟ میں تجھے وصیت کرتا ہوں ان تعمل بخمسۃ احادیث جمعتها من 500,000 میں 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے تجھے 5 احادیث دے رہا ہوں۔ کتنی؟ اندازہ فرمائیں۔ امام حنیفہ 5 لاکھ احادیث کے حافظ اپنے بیٹے حماد کو فرما رہے ہیں، بیٹا ان 5 حدیثوں پر عمل کرنا، اور یہ 5 احادیث میں جو تجھے دے رہا ہوں ان 5 لاکھ میں سے ہے جن کو میں نے جمع کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا محدث ہے۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 2، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نمبر 4، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کراء یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فی الا ان لکل ملک حمى الا وان حمى اللہ المحارم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ 5ویں حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس سے پتہ چلا کہ امام صاحب 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ اس سے بھی آگے سنیں، سعی السلام بجمیع احادیث ابی حنیفۃ الامام، صفحہ 9 پر ہے۔ ابن قاس فرماتے ہیں، یقول ابن قاس قال حدثنا سلیمان الربیع قال حدثنا محمد بن حفص عن الحسن بن سلیمان انہ سئل عن تفسیر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا حسن بن سلیمان سے، یہ جو حضور پاک کی حدیث ہے لا تقوم الساعۃ حتی یظہر العلم، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم کھل کر سامنے نہیں آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم محدث فرماتے ہیں وہ علم ابی حنیفہ، محدث کی رائے ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے نا، آپ اس کو نہ قبول کریں، ان کی رائے ہے۔ فرمایا اس سے مراد علم ابی حنیفہ وتفسیرہ لآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حنیفہ کا علم اور پیغمبر کی حدیث کی وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے فرمائی ہے، حضور نے فرمایا کھل کر سامنے آئے گی تو پھر قیامت آئے گی، یہ محدث کی رائے ہے۔ آگے ابن القاس کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ يَحْفَظُ 600,000 حدیث، امام ابو حنیفہ 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ و300,000 متصلۃ السند، اور 3 لاکھ احادیث اس میں وہ ہیں جس کی سند میں اتصال ہے، ایسے بڑے محدث تھے۔ امت نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم امام ابو حنیفہ کا علم فقاہت بھی بیان کریں اور علم حدیث بھی بیان کریں، اور ہم نے یہ کتاب الفقہ الاکبر اس لیے پڑھائی ہے کہ امام صاحب کا علم الکلام بھی بیان کریں۔ یہ کتنے بڑے آدمی تھے۔
تو وہ حضرات جن نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے ان کو میں اپنی طرف سے وہ کتب جو درس نظامی میں حدیث کی پڑھائی جاتی ہے اور وہ کتب جو درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی اپنی طرف سے احادیث کے بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے۔